میں ہندوستان جسے زمانہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی کے نام سے پہچانتا ہے۔ آپ کا شجرانہ نسب تاریخ نے کچھ یوں لکھا: حضرت امام علی علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت علی زین العابدین علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت علی رضا علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت محمد تقی علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت علی نقی علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت موسیٰ، ان کے بیٹے حضرت اکثری، ان کے بیٹے حضرت مہدی، ان کے بیٹے حضرت خواجہ عبدالعزیز حسین، ان کے بیٹے حضرت خواجہ نجم الدین طاہر، ان کے بیٹے حضرت حسن احمد، ان کے بیٹے حضرت احمد حسین، ان کے بیٹے حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بیٹے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے اور فرمانے لگے: اے معین الدین، جاؤ، میں نے تمہیں ہند کی سلطنت عطا کی، جاؤ وہاں کے لوگوں کو اصلاح کرو۔ تو بس آپ سیدھا بغداد آئے، بغداد کے بعد ملتان آئے، ملتان سے لاہور آئے، اور اس کے بعد پٹیالہ، اور پٹیالہ سے اجمیر آ پہنچے۔ اجمیر کا اصلی نام آجا میر ہے۔ آجا کہتے ہیں سورج کو، اور میر کہتے ہیں پہاڑ کو، اور یہ علاقہ پرتھوی راج چوہان کا سلطنت تھا۔ اجمیر میں انسان کو اپنی ذات سے پہچانا جاتا تھا۔ غریبوں پہ ظلم اس طرح کیا جاتا تھا، ایک غریب کی آواز دوسرے انسان تک نہیں پہنچتی تھی۔ بس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنا مبارک قدم لیے اور اجمیر میں پھرتے رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 40 مرید بھی تھے۔ بس جب وہ لوگوں نے آپ کا نور کا چہرہ دیکھا تو حیران ہو گئے، کہنے لگے: ہم نے آج تک ایسا نورانی چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ تو بس آپ نے آپ کا نورانی چہرہ اس ہند میں دکھا کے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ بس اب گھومتے گھومتے اس جگہ آ پہنچے جس جگہ کو لوگ کم در سمجھتے تھے۔ بس آپ وہاں آ کے آپ کے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بس شام ہونے لگی تو کچھ لوگ وہاں آئے اور کہنے لگے کہ او بابا اٹھو یہاں سے، یہاں پہ گورنمنٹ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے مسکراتے کہا: اللہ کی زمین وسیع ہے، جاؤ کسی اور جگہ بٹھا لو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ او بابا اٹھو یہاں سے، یہ پرتھوی راج چوہان کی اونٹوں کی جگہ ہے، جاؤ جا کے اور جگہ کہیں بیٹھو۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور کہا: اونٹوں کو تو بٹھا لو لیکن اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ اور وہاں ایک جھیل تھی جس کا نام انا ساگر تھا۔ آپ اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں ہزاروں پنڈت تھے، خواجہ غریب نواز کو عجیب و نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن آپ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں نظر آ رہے تھے۔ بس وہ رات گزر گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ گورنمنٹ کے ملازم سب دوڑتے ہوئے آئے اور خواجہ غریب نواز کے قدموں پہ گر کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے ولی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو، ہم کافی دیر سے اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں لیکن اونٹ اٹھنے کا نام بھی نہیں لے رہے، جیسے ہی بیٹھے ویسے ہی بیٹھے۔ ہمارے راجا کا حکم ہے کہ اونٹ لے آؤ لیکن اونٹ ہم کو مانتے تک نہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا: جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ چکے ہیں۔ بس جیسے ہی سپاہیوں نے وہاں پہنچے تو کیا دیکھا، سب کے سب اونٹ اٹھ چکے ہوئے اور ان کا سر سجدے میں خواجہ غریب نواز کی طرف جھکا ہوا تھا۔